وہاں لے جا کے رکھا تھا تو کوئی اسکریچ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو انہیں تسلی ہوئی, اندر انہوں نے کھول کھال کے دیکھا, ہر چیز ویسی کی ویسی تھی. تو خیر وہ گاڑی ہم ہی اٹھا کے 4-5-6 لڑکے واپس لے آئے. کوئی 10-12 دن کے بعد پھر ہم نے انہیں بتایا, سخت ناراض ہوئے, لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ بڑی محبتوں کا دور تھا. انہوں نے کہا اچھا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جو ہے نا باری باری جو 5 لڑکے ہو نا, ایک دن مجھے کھانا کھلاؤ گے. تو 5 دن تک ہم انہیں کھانا کھلاتے رہے. اچھا اگر نہ بتاتے آپ دیکھیں تو آپ کی شرافت ہے نا. ہاں نہیں وہ, لیکن وہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم تکلیف کے نقطۂ نظر سے کوئی کام نہیں کرتا تھا. شرارت جو ہوتی تھی صرف مزہ, اور دوسرا اگلا بھی انجوائے کرتا تھا. مثلا بعد میں وہ بہت ہنسے اور بڑا انہوں نے انجوائے کیا اس بات کو کہ یار یہ تم نے بڑا کمال کیا, شرارت سارے کے وہ سارے اٹھا کے لے گئے اور تم نے لے ہاں جا کے رکھ دی گاڑی. وہی اچھی لگتی ہے جس میں آپ انجوائے کریں, آپ کو مزہ آئے, نہ کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو. ہم نے ایک دفعہ اور بھی کام کیا تھا کہ ایک اور صاحب باہر سوئے, اس زمانے میں باہر سونے کا رواج بھی عام تھا. تو گرمیوں میں چارپائی بچھا کے باہر سو جایا کرتے تھے. ہم نے ان کے جو پیر ہیں سوتے ہوئے اور چارپائی سے باندھ دیے. اچھا ہاں, اور اس کے بعد وہاں اور ان کے ساتھ بھی یہی حرکت کی کہ چارپائی اٹھا کے ان کی گندی گلی میں رکھ دی. اللہ کی جب وہ بیچاری صبح گندی اٹھے ہر گندی گلی میں. تو وہ جناب وہ ان کے پیر ہی نہ ہلے. تو وہ جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو رسی سے بندھے ہوئے بڑے پریشان ہوئے. غیر انہوں نے رسی کھولی اور بڑا برا بھلا کہتے ہوئے بچوں کو وہ محلے میں آئے اور سب سے باری باری پوچھتے رہے کہ یار یہ حرکت کس نے کی. ان کو بھی ہم نے کوئی 10-12 دن کے بعد بتایا کہ ہم نے یہ حرکت کی. ارے اللہ کتنے معصوم تھے آپ لوگ اس وقت. بہت سیدھے تھے ہم, ابھی بھی ہیں. ہاں وہ تو وہاں اس وقت کے لوگ ہو سکتا ہے ابھی بھی سیدھے ہی ہوں, لیکن ہاں آپ کے نہیں ہیں سیدھے. ہاں بالکل, صرف یہ کہ خواتین تھوڑی سی اب زیادہ سیدھی ہو گئی ہیں جلیبی کی طرح. ہاں دیکھیں نا جلیبی کیسی ہوتی ہے, سیدھی سادی, اسی طرح کی خواتین ہیں. ہاں مجھے آپ تو کو دیکھ نہیں کے ہمیشہ تو جلیبی کا لیکن تصور آتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ خواتین پہ ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جلیبی کی طرح سیدھی ہیں, یہ مرد حضرات کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ مرد بھی جی بہت اللہ تیز میاں نے برابر ہیں. اصل میں یہ شے ایسی بنائی ہے کہ مجھے یہ یقین ہے, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جب یہ بنی ہوگی تو وہ فرشتے جو ہے نا کچھ دیر تک تو حیران اور پریشان رہے ہوں گے اور اس کے بعد بہت ہنسے ہوں گے کہ یہ کیا چیز بنا دی اللہ تعالیٰ نے. نہیں کیوں؟ بہت سی وجوہات ہے. اب میں خواہ آپ نے اس پروگرام میں لڑائی کروانی ہے کیا؟ میں اندر کی بات نکالنا چاہ رہی تھی نا, کچھ بتائیں آپ ہاں تاکہ کچھ ہماری جو خواتین جو سنیں اور کچھ چیزیں ان سے میچ ہو رہی ہوں تو وہ اس چیز سے رکھ کے سوچیں کہ نہیں آخر. نہیں, خواتین تو بہت اچھی ہوتی ہیں بیچاری, سیدھی سادی. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. اچھا اوہو, بات فخر تک آ گئی ہے. دیکھیں کیسا میں نے پلٹا کھایا. ہاں میں یہی دیکھ رہی ہوں, بات فخر تک آ گئی ہے. پہلے کچھ اور بات تھی, اسٹیٹمنٹ ہی چینج ہو گیا. بس ایسی ہوتا ہے یہ, اس کو بھی سیاست کہتے ہیں. ہاں آپ بولے میں نے غرور نہیں کیا, بس ایسے پلٹا, بات ایسی پلٹائی ہے. ہاں بس ایسی پلٹا دی دیکھ. اچھا جی, یہ اب ایک نیکسٹ میسج کی طرف. جی جی افشین اکرم, سائمہ اکرم, سہیل اکرم راول پنڈی سے. انہوں نے جی لکھا ہے بچپن میں ہم تینوں بہن بھائیوں کو ایک انکل نے بیوقوف بنا دیا. ہم کو ہے. مچھلی پالنے کا بڑا شوق تھا تو انہوں نے اچھا ہمیں مچھلی کے بچے دیے اور ہم خوشی خوشی گھر لے کر آ گئے. لیکن جب وہ بچے بڑے ہوئے تو وہ مینڈک بن گئے. اب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں. ہے ہاں اچھا ایسا بھی میڈک ہوا کے ہوگا. بچے تھے وہ. مینڈک, ہاں مینڈک کے بچے دے دے کے مچھلی کے بچے ہیں. شکر کرے وہ مگرمچھ کے بچے نہیں لے آئے تھے. ہائے اللہ, مگرمچھ سے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. اگر مگرمچھ کے بچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ تو مگرمچھ کے تو بچے ہی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, وہ اتنے چھوٹے سے شاپر میں کیسے آئیں گے؟ وہ تو خود ہی پتا چل جاتا. نہیں کوئی شیرنگ ورنگ کر کے لے آتے ان کو. کراچی میں اچھا ایک کون سی میں تلاش کروں گا, جگہ. اگر کوئی مجھے ایسا مل گیا نا اس نسل کا تو آپ کو میں تحفہ پیش کروں گا. جی شکریہ, میں بالکل قبول کر لوں گی. تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے, جی ہاں بالکل. چاہے مینڈک کا ہو مگرمچھ کا ہو, ہاں تحفہ تو بالکل تحفہ بالکل ہے. صحیح. اچھا جی نیکسٹ. جی یہ شعیب خان پشاور سے لکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ ہوا. میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد
میں سویا ہوا تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ جیسے موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. میں چونکہ بہت اندھیرا کر کے سوتا ہوں تو میں ایسی کیفیت میں تھا کہ جیسے میں مر گیا ہوں. میں سمجھا کہ میں مر گیا ہوں اور کیفیت ایسی تھی جیسے آدھا سویا آدھا جاگا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھے صاف محسوس ہوا تھا جیسے میری امی نے مجھ سے بات کی ہے اور میں نے ان کی آواز صاف سنی تھی. اب میں پوری طرح بیدار ہو چکا تھا لیکن سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. آج بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے. دیکھیے شعیب، اس میں متضاد باتیں ہیں. بہت سے لوگ تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آتی ہیں تو وہ ایک قدرتی خوشبو جو ہے وہ ان کی آمد کا پتہ دیتی ہے. بہت سے لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہرحال چونکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ روح ہے، اور جی جو ہے نا روح تو تا قیامت قائم رہتی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ظاہر ہے اسے دوبارہ انسانی شکل میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہمارا ہاں یقین ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کی امی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور ظاہر ہے بچوں سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے. تو آپ کو خوشبو کے طور پہ یہ احساس ہوا ہو کہ وہ آپ کے پاس سے گزر کے گئی ہیں. بالکل. اچھا آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوا. خوابوں وغیرہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا والدین وغیرہ جو ہاں، ہے خواب تو ایک والدین ڈفرینٹ جو چیز ہے. جو لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ویسے ہاں ایسا میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا مجھے. اچھا ٹھیک. اب اچھا جی، یہ ایک اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ دوسرا کوئی بات جی شروع کریں، جی کہ جی جی آج مجھے بڑا پرانا زمانہ یاد آ گیا. ایک اچھا زمانہ تھا کہ میں ریڈیو پاکستان کمرشل سروس میں فرمائشی پروگرام کیا کرتا تھا، اور اس جی زمانے میں بے شمار خطوط آتے تھے. یعنی ہم ایک اندازہ لگائیں تو صرف ہمارے فرمائشی پروگرام میں تقریباً جو ویکلی خطوں کی تعداد تھی وہ ہزاروں میں تھی، اور بڑے بڑے مزدار خط آتے تھے، اور لوگ گروپ کی شکل میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے خط. تو آج مجھے وہ بالکل ہی وہی خوشگوار احساس ہو رہا تھا جب یہ ابھی تینوں آپ نے بہن بھائیوں کا نام لیا، جی تو بالکل اسی جی طرح تھا جی جیسے مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ سے ایک گروپ ہوتا تھا. وہ ان کے مجھے یاد ہے کہ ان کے جو شاید بڑے بھائی ہوتے تھے طاہر نجوی، تو وہ نجوی اچھا خاندان تھا، ان کا بہت خط آتے تھے. اسی طرح لاہور سے ایک ضیاء فیملی تھی، ان کے خط آتے تھے. سارے اور آپ کو پورے یاد ہے پنجاب اب سے. تک ہاں یاد مجھے ہے ابھی آپ تک کو؟ مجھے بہت سے نام یاد ہیں ابھی تک، اور بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ ریگولرلی پروگرام میں لکھتے بھی تھے، اپنی تجاویز بھی بھیجتے تھے، فرمائشی گانوں کی لسٹ بھی بھیجا کرتے تھے. تو آج جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی. تو بہت شکریہ آپ سب کا. اور اچھی بات یہ ہے اس مرتبہ خوشگوار بات یہ بھی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے واقعات بھی تحریر کر رہے ہیں، جو میں بار بالکل بار یہ کہتا بالکل. آیا تھا کہ آپ ضرور لکھیں. ہاں، چاہے مختصر سا کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ جو بھی آپ بیتی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، ہاں وہ آپ ہمیں لکھ کے یعنی بھیجیں. کوئی بھی واقعہ آپ نے دیکھا ہو، کوئی ویسا آپ نے واقعہ کہیں پڑھا ہو، کوئی بلکہ ایون کسی کتاب کا اگر کوئی اچھا اقتباس آپ کے سامنے ہو کہ جو آپ لکھنا چاہتے ہو ایک پیراگراف، تو آپ لکھ کے بھیجیں، ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور آپ کے نام کے ساتھ نشر بھی کریں گے. زبردست زبردست. اچھا جی، بلکہ یہ زوبی جو چاولوں کی دیگ لے کے بھاگ گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں. میں چاولوں کی دیگ لے کے کہاں بھاگوں گی؟ مجھے بتائیں، اتنی بڑی دیگ لے کے کون بھاگ سکتا ہے؟ اور اس کے پیچھے پیچھے کون آپ کا ہوگا؟ تو حسن بھائی ہوں گے. دیگ آپ کے کا پیچھے کوئی نہیں حسن پتا. بھائی بھاگ رہے ہوں گے. میں نے کہا آپ کا کوئی نہیں پتا. آپ دونوں جو ہے نا وہ اپنے اپنے اسٹائل کے ماہر ہیں. ایک میز کے نیچے چھپنے کے ماہر ہیں، ایک دیگ لے کے بھاگ جاتی ہیں. میں اچھا بیچارہ بیچ میں پھنس گیا. حسن بھائی چاول بنے ہوئے ہو مزیدار سے، اور کھویا شویا ڈلا ہوا، اور آپ کو دیگ میں بند کر دیا جائے، کیا کریں آپ؟ چاول کھاتے رہیں گے وہاں بیٹھ کے؟ دیگ میں بند کر دیا ہے؟ ہوں نہیں، میں دیکھ کے باہر رہ نہیں. کے چاول کھانا زیادہ پسند کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ نوین کمل اسلام آباد سے لکھی ہیں کہ ہمارا 3 منزلہ گھر ہے. سب سے جی نچلا پورشن ہم نے کرائے پر دینا تھا، اس لیے وہ خالی تھا، اور ہم نے کمروں میں پورے کمروں میں جان بوجھ کے لائٹس آن کی ہوئی تھی کہ ایسا فیل ہو کہ یہاں پہ کوئی رہ رہا ہے، کیونکہ کہ کوئی چور وغیرہ ہو تو سمجھے، اور یہاں پہ سب جاگ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک 35 سال پرانی ہے. سردیوں کے اچھا دن تھے.
ہمیں باہر سے شور سنائی دیا تو میرے والد صاحب گئے تو پتہ